مرزا صاحب ایک اور بھی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی، اور یہ اعتراض ہم نے کئی دفعہ کیا، ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک مطعون ہوتے ہیں، یا آپ ان کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں، آپ غصے ہیں ان سے کہ وہ کیوں لڑتے رہے جی، کیوں مخالفت کرتے رہے، تو یہی معاملہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی ہے، اور 1 سال پہلے انہوں نے کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ، اور مطالبہ پورا نہ ہونے پر مخالفت، وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جس نے پہلے کی ہے اس پر تو آپ اس طرح کی زبانیں تان دراز نہیں کرتے، یا فی الحال کر نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں کچھ باتیں کرنے سے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر آپ اس طرح کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جھوٹا اور پروپیگنڈا شروع کیا۔ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی دیکھیں جی ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا اپنے عمل سے، یہ انہوں نے جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی، اور یہ بہت بڑا جرم تھا، اور بلکہ مرزا صاحب تو اسے بدعت بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، یا اس طرح فلاں کام جو انہوں نے کیا وہ بدعت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ابھی تک وہ ایسی بات نہیں کر رہے۔ میں ابھی تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں پہلے وہ نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان کے عقیدے ایسے ایسے ہیں، لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن اب آج وہ ساری چیزیں ظاہر کر چکے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا تو یہ ہے کہ وہ پلٹ آئیں، آگے نہ جائیں، لیکن جس طرح ان کا پرانا طرز عمل ہے، خطرہ یہی ہے کہ وہ اور آگے چلے جائیں گے، تو یہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی نہیں کر رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ابھی تک انہوں نے ایسے کوئی کمنٹ نہیں دیے ہیں کہ وہ جناب اس طرح ظلم کیا، انہوں نے جناب امت کے ساتھ ہاتھ کیا اور انہوں نے یہ کیا۔ دوسرے صحابہ کے بارے میں تو بولتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے کیا، جب وہ صدیقہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی ان کی شان اور مقام اسی طرح برقرار ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے کے باوجود بھی، تو پھر مرزا صاحب ایک پروپیگنڈا کرتے، جھوٹا پروپیگنڈا۔ کیا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جی؟ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو غلطی ہوئی اس کی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ہاں آپ کے پاس بڑی اتھارٹی ہے نا توبہ کرنا، آپ کے سامنے توبہ کرنی تھی آپ نے مرزا صاحب، اگر کسی نے غلطی کی بھی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، اور یہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر چکے ہیں، اور ہم مزید بھی انشاءاللہ اس پر بحث کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھاتے رہیں گے مزید کھول کھول کر۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، تو وہ توبہ کس بات سے کرتے بھائی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ سیدہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی، وہ تو جناب روتی رہتی تھیں اس وجہ سے کہ میں کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں کرتی رہی۔ جھوٹ ہے مرزا صاحب، جھوٹ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے اپنے پمفلٹ 5B میں ایک روایت پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ سے، 37,772 نمبر 3772 37772، یہ حدیث آپ نے پیش کی، روایت پیش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نادم و پریشان تھیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا، ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا، اس پر وہ پریشان رہتی تھیں۔ اب ظاہر ہے پریشان ہوگی، اور وہ نیا کام یہی تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر دی انہوں نے، تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ سیدہ عائشہ نے تو توبہ کر لی۔ اور پھر جھوٹ ایک گھڑ لیا ساتھ کہ وہ یہ کئی لوگوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور لوگ بھی آگے آگے ان کے جو چیلے ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ کیوں روتی تھی؟ کہ سیدنا علی کی مخالفت میں نے کیوں کی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی ایک حدیث ایسی، کوئی ایک روایت آپ ثابت نہیں کر سکتے جس میں یہ ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے پر نادم اور پشیمان ہو۔ بالکل نہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھیں اور تھیں بھی حق پر۔ اجتہادی غلطی جس سے بھی ہو اسے ایک اجر اللہ کے ہاں ملتا ہے، جس کو اللہ کا ایک اجر مل جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے یا مجرم ہے، یا وہ توبہ کرنی چاہیے تھی اسے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بالکل بھی اس معاملے پر کبھی بھی کف افسوس نہیں ملا، اور اس بات پر نادم و شرمندہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھیں اور ان کا مطالبہ بھی برحق تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ جو روایت آپ نے مرزا صاحب پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ کی 37,772 نمبر، اس کی سند میں ایک مدلس راوی ہے۔ اب ہم آپ کو یاد کروائیں کہ آپ تدلیس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ ہم ایک اصول رکھیں گے، دوگلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تے اسی نہیں مننی، ساڈی ہے تے تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول۔ جب لوگ روایت پیش کریں اور آپ کے خلاف ہو تو فوراً اس میں تدلیس کا مسئلہ آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں مدلس ہے، فلاں مدلس ہے، فلاں مدلس ہے، اور تدلیس جو ہے ایسی ہوتی ہے، تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، تو قاعدہ قانون ایک رکھے نا مرزا صاحب،
اس روایت میں بھی اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ لیکن آپ مرزا صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ یہ روایت تو ضعیف ثابت ہوگی نا آپ کے بقول کہ اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو پھر مرزا صاحب آپ اس روایت کو نکالتے کیوں نہیں اپنے پمفلٹ سے؟ یہ دوگلی پالیسی کب تک چلے گی؟ آپ لوگوں کو کب تک یہ جھوٹے دلاسے دیتے رہیں گے کہ جناب صحیح احادیث، صحیح الاسناد احادیث ہیں جی، اور ضعیف روایات سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ ہے؟ تو ضعیف روایات تو آپ نے بھری ہوئی ہیں، کتنی کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں، آپ نے کوئی نکالی ابھی تک؟ اور پھر الٹا اس پر ڈٹائی اختیار کی۔ تو میں نے تو علم جمع کیا ہے جی، بہت سی روایتیں تھیں کہ وہ شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ان کا حکم تھا، میں نے شیخ زبیر صاحب کو ماننے والوں کے لیے اسے نقل کیا، علامہ البانی صاحب کو جو ماننے والے تھے ان کے لیے ان کا حکم نقل کر دیا۔ تو بہت ساری ایسی حدیثیں بھی تو ہیں جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک صحیح تھی، اور آپ نے ان کو بھی جھوٹ کہا۔